السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہم اپنی کلاس میں اردو کی کتاب پڑھیں گے اور آج ہمارا سبق ہے ہم۔ تو تمام بچے میرے ساتھ اپنی اردو کی کتاب کھول لیجئے۔ آج ہم سبق ہم کی ریڈنگ کریں گے۔ صفحہ نمبر 5 کھولیے۔ میں آپ کے لیے پہلے ہم کی ریڈنگ کرتی ہوں، پھر میں آپ کو ہم کو ایکسپلین کروں گی، پھر ہم اس کے سوال جواب اور ہم اس کی کتاب کی ایکسرسائز کریں گے۔ ہم ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے سکت اور کہاں یہ مجال۔ یہاں عقل جاتی ہے آئی ہوئی، تخیل سے ہیبت ہے چھائی ہوئی۔ تفکر کے جلتے ہیں اس جگہ، تصور کا کٹتا ہے سر اس جگہ۔ نہ ٹھہری کوئی ناؤ اس موج میں، نہ پہنچا کوئی تیر اس اوج میں۔ جلا اس ہوا میں نہ کوئی چراغ، پریشاں ہوئے تھکے سب دماغ۔ جو ہوتی مشابہ تیرے کوئی چیز، تو کچھ کام کرتی سمجھ یا تمیز۔ سمجھ کیا ہے کیا سمجھ کی بساط، سمندر سے قطرے کا کیا ارتباط۔ اس سبق کے جو شاعر ہیں محمد اسماعیل میرٹھی صاحب، انہوں نے اس سبق میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسان کی جو عقل ہے وہ معوف ہو جاتی ہے جب ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہوگی۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، نہ ہی انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح کی ہوگی۔ اور اگر ہم تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں تو انسان کا سوچ کے دماغ تھک جاتا ہے، دل پریشان ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ کے مشابہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، اور اللہ کی ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز کے اوپر، چاہے وہ سمندر کا قطرہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہاں انسان کی اتنی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور کر سکے یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچ بھی سکے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ دل پریشان ہو جاتا ہے اور انسان کا دماغ اور عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ ایک حد تک انسان سوچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، اس کے آگے اس کو کچھ نظر نہیں آتا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو انسان نے چاند پہ پہنچ گیا، انسان نے اتنی ترقی کر لی، انسان نے سمندروں کے اندر گھر بنا لیے، لیکن آج تک انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نہیں سوچ سکا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہوگی، اس کو تصور میں بھی نہیں لا سکتا انسان۔ تو اب میں آپ کے لیے اس ہم کے مشکل الفاظ انڈر لائن کر رہی ہوں۔ یہ الفاظ املا کے الفاظ ہیں، آپ نے اپنی کاپی پر ان املا کے الفاظ کی لکھنے کی مشق کرنی ہے۔ خدایا، تصور، محال، سکت، مجال، تخیل، ہیبت، تفکر، ٹھہری، ناؤ، اوج، چراغ، پریشاں، مشابہ، بساط، ارتباط۔ یہ الفاظ جو میں نے آپ کے لیے انڈر لائن کیے ہیں یہ املا کے الفاظ ہیں اور انہیں آپ نے لکھنے کی مشق کرنی ہے۔ چلیں بچوں، اب ہم سبق کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ الفاظ معنی۔ یہ الفاظ معنی آپ کو جو دیے گئے ہیں یہ آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھنے ہیں۔ اب آ جائیے سوال جواب کی طرف۔ کس میں یہ سکت یا مجال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور کر سکے؟
کسی میں بھی اتنی سکت یا مجال نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور کر سکے۔ چوتھے شعر کا مطلب اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ تفکر کے جلتے ہیں پر اس جگہ، تصور کا کٹتا ہے سر اس جگہ۔ تفکر کہتے ہیں غور و فکر کرنے کو۔ شاعر اس میں بیان کر رہا ہے کہ جب انسان غور اور فکر کرتا ہے تو اس جگہ پہ بھی اس کے غور اور فکر کی بھی حدیں آ کے کیا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ کہ جب اگر وہ غور کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح کی ہوگی، وہ کسی ایک چیز کو تصور میں لائے اور اس کے مشابہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات شاید اس طرح کی ہوگی، تو اس کی سوچ اور بساط سے یہ چیزیں آگے نکل جاتی ہیں، اسے سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح کی ہوگی۔ سوال نمبر 2 کی طرف آئیے، ہم کہ پہلے 2 اشعار کو نثر میں ڈھالیں۔ سوال نمبر 3 ہے، دماغ کا تھکنا سے کیا مراد ہے؟ دماغ کا تھکنے سے مراد ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا تصور لاتا ہے تو اس کا دماغ سوچ سوچ کے تھک جاتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہوگی۔ یہ نظم کس شاعر نے لکھی ہے؟ یہ نظم محمد اسماعیل میرٹھی صاحب نے لکھی ہے۔ سوال نمبر 2 کی طرف آئیے، ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ محال، دماغ، موج، سمندر، ذات۔ پیارے بچوں، جملے آپ نے خود بنانے ہیں۔ چھوٹی کلاسوں میں آپ سیکھ چکے ہیں کہ جملے کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کی طرف آئیے، اعراب لگائیے۔ اب یہاں دیکھیں، سمندر، تخیل، تفکر، ارتباط، اوج۔ جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں کون کون سے اعراب میں آپ کے پاس کیا آتا ہے؟ زبر، زیر، پیش۔ تو آپ نے دیکھنا ہے جہاں آپ کو ضرورت ہے وہاں آپ زبر، زیر، پیش سے اعراب لگائیے، اور یہ آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر کرنا ہے۔ اب آ جائیے ورک بک پہ۔ یہ سارا کام آپ کا ورک بک کے اوپر ہی رہے گا، اس میں کوئی کام بھی آپ نے اپنی نوٹ بک پہ نہیں کرنا۔ خدایا نہیں کوئی، فل ان دا بلینک میں کیا آئے گا؟ تیرے سوا۔ تخیل سے ڈیش ہے چھائی ہوئی۔ تخیل سے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تخیل سے ہیبت ہے چھائی ہوئی۔ نہ ٹھہری کوئی اوج اس موج میں، جلا اس ڈیش میں نہ کوئی چراغ۔ اوکے بچوں، آپ نے کتاب کے اندر سے دیکھ کر یہ مصرے مکمل کرنے ہیں۔ سوال نمبر 2 کی طرف آئیے، محال اور مجال میں ہم آواز الفاظ ہیں۔ ایسے الفاظ کتاب میں سے لکھیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ہم آواز الفاظ کیسے الفاظ ہوتے ہیں؟ ایسے الفاظ جن کی آواز ایک جیسی ہوں، جیسے تیرے، میرے، عقل، شکل، تفکر، تصور، موج، اوج، چراغ، دماغ، ذات، پات، مات، رات۔ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ہم آواز الفاظ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، آپ نے خود پڑھنا ہے اور اس پہ درست جواب پر نشان لگانا ہے۔ ہم کسے کہتے ہیں؟ جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، جس میں نیک بندوں کی شان بیان کی جائے، جس میں کسی اعلیٰ شخصیت کی۔ تو اس میں سے کون سا ہوگا؟ تصور کا کٹتا ہے سر اس جگہ۔ تصور کا کٹتا ہے اس جگہ کیا؟ سر، بازو، ناک، پاؤں۔ کیا چیز ہم نے پڑھی تھی اس سبق کے اندر؟ یہ آپ نے خود سے لکھنی ہے۔ اللہ کے تخیل سے چھائی ہے کیا؟ ہیبت، قیامت، راحت، رفت۔ ان الفاظ کے الٹ لکھیں، جیسے دن کا الٹ ہے رات۔
اب یہ آپ نے خود کرنا ہے. سمندر کا کیا ہوگا؟ خشکی. سر کا کیا ہوگا؟ پاؤں. پریشان کا کیا ہوگا؟ الٹ آپ خود لکھیں گے. کلمہ اور جملہ. اب کلمہ اور جملہ کسے کہتے ہیں یہ ہم، اور اس کے بعد پھر ہم آگے میں آپ کو سمجھاتی ہوں بورڈ پر، پھر ہم مزید آگے کام کرتے ہیں.